अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं गज़नफ़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गज़नफ़र ऑफिशियल 5। मैं हूं इस वक्त जी मज़ार अक़दस बीबी बादशाहज़ादी शमसी जो कि टंडो मोहम्मद ख़ान में वाक़ है जी। इस वक्त मौजूद हूं जी मैं बीबी बादशाहज़ादी के मज़ार अक़दस में। जी हाँ, हैदराबाद से तकरीबन 40 किलोमीटर और बदीन से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर मौजूद टंडो मोहम्मद ख़ान, जिसमें है जी बीबी बादशाहज़ादी का मज़ार अक़दस। इस वक्त जी तैयारी शुरू हैं जी, और मुबारक कीजिए है जी बीबी बादशाहज़ादी का मज़ार अक़दस इसी मकाम के अंदर है जी। हैदराबाद से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव करके हम पहुँचे हैं टंडो मोहम्मद ख़ान में। जी हाँ, बहुत ही प्यारा शहर टंडो मोहम्मद ख़ान। और इसकी अगर थोड़ी बहुत अगर मैं आपको तारीख़ के हवाले से बताऊं तो मीर मोहम्मद ख़ान तालपौर ने 1813 में इस शहर की बुनियाद रखी थी और 1856 में टंडो मोहम्मद ख़ान को म्यूनसिपल पार्टी का दर्जा दे दिया गया था जी। दरगाह के गादी नशीन सैयद फ़तेह शमसी साहब और साथ हैं मलक शहद अब्बास जो कि सलार थे हमारे काफ़िले के साथ। मलक काशफ अली, नवीद भाई हो गए, सजाद भाई हो गए, मुलाज़म हुसैन भाई हो गए। काफ़िले में जितने भी सब लोग थे सब आकर मिल रहे हैं जी फ़तेह शाह शमसी साहब को, और बड़ा ही मज़ा आ रहा है, यकीन कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल गज़नफ़र ऑफिशियल 5 सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियोस टाइम तक आप तक पहुंचती रहें। मज़ार अक़दस जी बहुत ही प्यारा बना हुआ है टंडो मोहम्मद ख़ान में। बीबी बादशाहज़ादी जिनके नाम से टंडो मोहम्मद ख़ान की एक अलग से ही पहचान मिली। जी हाँ, इस वक्त लंगर तैयार हो रहा है, चलते हैं जी लंगर करते हैं। दस्तरखान लग चुका है, बड़ा ही मेहमान नवाजी की गई, हमें बड़ा पुरजोश हमें वेलकम किया गया। ख़ास तौर मेहरबान सैयद की शमसी की तरफ से हमें ख़ास तौर पर हमारे लिए स्पेशल जी खाना पकवाया गया था। सब दोस्त हम इस वक्त बैठकर जी खाना यानी लंगर के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। जैसे लंगर आता है मैं थोड़ा सा आपको लंगर का भी थोड़ा सा आपको व्यू और थोड़ा सा माहौल दिखाता हूँ। बड़ा ही प्यारा माहौल। सब दोस्त इस वक्त हम बैठ चुके हैं लंगर के इंतज़ार में। जी हाँ जी, ये लंगर आ चुका है, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा दस्तरखान लगा हुआ है। हमारे काफ़िले के सलार मलक शहद अब्बास ने सबसे पहले अपने जितने भी लोग उनके साथ आए हुए थे उनको कोशिश की कि सबसे पहले उनको लंगर दिया जाए। बहुत ज़्यादा हमें भूख लगी हुई थी। बादशाह बीबी ज़ादी का अगर थोड़ा बहुत मैं आपको तारफ़ करवाऊँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इनकी जो लड़ी मिलती है वही होती हुई हज़रत शाह शम्स तबरेज़ मुल्तान से होती हुई यहाँ आके मिलती है। बड़ी मशहूर हस्ती। इस वक्त मैं इंटर हो चुका हूँ तबरक़ात, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें अहले बैत अलैहिस्सलाम से मंसूब जो चीज़ें रखी गई हैं, जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम के मॉडल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरगाह के मॉडल्स रखे गए हैं। यहाँ पर शबीज़ भी रखी गई हैं जिसमें ज़ुलजना है, अली असगर का झूला है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं जो कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं। सिंध की धरती की जी बहुत ही बड़ी अजीम हस्ती बीबी बादशाहज़ादी। बहुत ही कम लोग इनके बारे में जानते थे, लेकिन मेहरबान अली की वजह से, उन्होंने उनकी अवेयरनेस की वजह से अब हर एक बंदा यहाँ ज़ियारत के लिए आ रहा है जी। बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है, बाकायदा एक कमरा बनाया गया है जिसमें ये जितने भी अहले बैत अलैहिस्सलाम से मंसूब चीज़ों को रखा गया है। अभी मैं आगे चलकर आपको मज़ीद भी और चीज़ें मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर हज़रत हुसैन शाह शमसी की तस्बीह मुबारक भी रखी गई है और मौला अली अलैहिस्सलाम की जो कब्र की मट्टी है वो भी यहाँ पर रखी गई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तस्बीह भी, शाह शम्स तबरेज़ के पत्थर मुबारक भी यहाँ पर रखे गए हैं और यहाँ पर बाकायदा इनके जो आबाओ अजदाद हैं और कहाँ से इनका शजरा नसब शुरू हुआ वो भी बाकायदा यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि मैं आपको ये आपको नज़र आ रहा है। बाकायदा इज़्ज़त इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेकर जितने भी इनकी लड़ी है सबका पूरा शजरा नसब यहाँ पर बाकायदा नसब किया गया है। जो भी ज़ाहिरीन हैं बाकायदा इस शजरा नसब को बाकायदा पढ़ते हैं और मुस्तफ़ीद होते हैं। यहाँ पर बाकायदा एक चिलागाह भी बनाई गई है जहाँ पर हज़रत शाह शम्स तबरेज़ी और बीबी बादशाहज़ादी बाकायदा यहाँ पर उनका एक मखसूस जगह थी जिस पर बाद में मेहरबान अली साईं ने, यानी कि जो गादी नशीन है दरगाह बीबी बादशाहज़ादी के, उन्होंने बाकायदा यहाँ पर चिल्लागाह बनाई और वहाँ यहाँ पर बैठकर कई अरसा तक वो वजीफ़ा भी करते रहे और अक्सर यहाँ पर आकर वो यहाँ पर इबादत वगैरह करते हैं जी। बड़ा पुरसुकून माहौल, बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। इस वक्त उर्स मुबारक की तैयारियाँ जोश खरोश से शुरू हैं जी। शरना और ढोल का बजना शुरू हो गया जो कि आप सुन सकते हैं। चले थोड़ा सा आपको मैं शरना और ढोल का भी थोड़ा सा सुनाता हूँ। बड़ा ही मज़ेदार माहौल।
سندھ کی دھرتی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اکثر جتنے بھی عرس وغیرہ لگتے ہیں تو وہاں پر یہ چیزیں باقاعدہ نمایاں ہوتی ہیں، ایک الگ ہی ان کی پہچان ہوتی ہے۔ یہاں پر ہر بندہ اپنے عقیدت و احترام سے ذکر اہل بیت کو بیان کرتا ہے۔ بڑا پرسکون ماحول بی بی بادشاہ زادی کا مزار۔ ابھی میں آپ کو شتر مرغ بھی دکھاؤں گا جو کہ باقاعدہ میں نے ان سے سنا کہ جب بھی وہ یہاں پر عرس مبارک لگتا ہے اور اس کے علاوہ بھی جب بھی شرنا یا کوئی بھی نگارہ وغیرہ بجتا ہے تو باقاعدہ وہ آ کر بڑا جھومتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے جی۔ یہاں پر باقاعدہ شمسی صاحب کی طرف سے، یعنی کہ فتح شاہ شمسی مہربان علی کی شمسی کی طرف سے باقاعدہ ایک پالتو یہاں پر شتر مرغ رکھا گیا ہے جو کہ باقاعدہ صرف یہیں پر ہی پرورش کرتا ہے۔ جی ہاں جی، اب سید بادشاہ فتح شاہ جو دادی نشین ہے انہوں نے باقاعدہ ان کو بلوایا ہے۔ بڑا مزیدار جی، یقین کیجیے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آتے ہی جیسے شرنائیں بج رہی تھی، بڑا جھوم رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا اور سب کے ساتھ بڑا گھل مل گیا، بالکل کوئی ڈر نہ کوئی خوف تھا، بڑا ہی سکون۔ کیا بات ہے جی، کیا مزہ دار ماحول بنا ہوا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو۔ دیکھ کر بڑا مزہ آ رہا ہے جی۔ سلار ملک شہد عباس اور کاشف بھائی، سجاد بھائی، جتنے بھی سب لوگوں نے باقاعدہ اس کو ٹچ کیا، یقین کیجیے ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ایک پالتو جانور جو اس طرح جسے ماحول سے باقاعدہ جھوم رہا ہے۔ ایسے عرس مبارک کی جی تیاریاں جوش و خروش سے شروع ہیں۔ اس وقت اگر جن لوگوں نے اگر اس ایڈریس کے متعلق تھوڑی سی میں سب کو بتاتا چلوں کہ حیدرآباد سے جب بھی آپ ٹریولنگ کے لیے آپ آئیں بی بی بادشاہ زادی یعنی کہ ٹنڈو محمد خان، تو آپ کی کوشش کریں کہ آپ دن کے ٹائم آئیں اور دن کے ٹائم ہی یہاں سے آپ زیارت کر کے واپس چلے جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پر ٹرانسپورٹ کا تھوڑا مسئلہ رہتا ہے رات کے ٹائم، اور دن کے ٹائم آپ کو بآسانی حیدرآباد سے بہت اچھی ٹرانسپورٹ وغیرہ، ویگنز اور بڑی گاڑیاں، اور آپ الگ سے بھی اگر کوئی اپنی کنوینس کروانا چاہیں تو آپ کو مل جائے گی۔ 2005 میں اس کو ضلع کا درجہ دے دیا گیا۔ کراچی سے تقریباً 168 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ٹنڈو محمد خان۔ جی ہاں، اس وقت آگے ہیں جی عرس کی تقریبات کے سلسلے میں مہندی کا رسم کی جاتی ہے یہاں پر بی بی بادشاہ زادی کی۔ ملک شہد عباس جو کہ سالار تھے ملتان سے، خاص طور پر بہت بڑا قافلہ لے کر آئے ہوئے تھے۔ جتنے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس وقت، یہ سب ان کی کاوش ہے اور اللہ پاک ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ اتنی اخراجات، اتنے معاملات کے باوجود اتنا اچھا سا ایونٹ کروانے اور سب مومنین کو یہاں پر زیارات کے لیے لے کر آتے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے جی۔ ٹنڈو محمد خان شہر سے اس وقت بی بی بادشاہ زادی کی عرصی تقریبات کے حوالے سے مہندی برآمد ہو گئی ہے اور ساتھ چادر بھی باقاعدہ پوشی کے لیے لے کے جا رہی ہے جی۔ اس وقت ملک شہد عباس کی سالار کی ہم باقاعدہ ایک نمائندگی کر رہے ہیں وہ اس پورے مہندی کے ایونٹ کی۔ یہ سعادت، یہ یقین کیجیے کہ پورے پاکستان میں کسی بندے کو شرف حاصل نہیں ہوا۔ جب بھی عرس مبارک لگتا ہے تو ملتان سے خاص طور پر بہت بڑا قافلہ لے کر جب وہ آتے ہیں تو خاص طور پر جو مہندی ہے تو اس کی تقریبات کے حوالے سے ملک شہد عباس کو سپرد کر دی جاتی ہیں۔ اس وقت ہم انٹر ہو چکے ہیں بی بی بادشاہ زادی جو جن کا دربار ٹنڈو محمد خان میں ہے۔ یہاں سے باقاعدہ ہمارا قافلہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں باقاعدہ اس چیز کو باقاعدہ سہرا رہے ہیں کہ پنجاب سے بہت بڑا قافلہ لے کر آنے والے اور باقاعدہ ہر سال آتے ہیں اور اس کی تقریبات میں بڑا جوش و خروش سے باقاعدہ حصہ لیتے ہیں۔ سامنے جی آپ کو نظر آ رہا ہے بی بی بادشاہ زادی کا بڑا ہی خوبصورت لائٹنگ کی گئی ہے عرس مبارک کے حوالے سے، آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر باقاعدہ پورے پاکستان سے زائرین آتے ہیں۔ جب اس وقت جی مہندی کا جو ہمارا قافلہ ہے وہ اندر کی جانب بڑھ رہا ہے اور آگے ہمارے استقبال کے لیے باقاعدہ یہ ہے جی بڑے سید اور بڑے ظرف کی بات کہ وہ ہمارے استقبال کے لیے وہاں کے قاضی نشین باقاعدہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ یقین کیجیے گا بڑی خوشی ہوئی، اتنی حوصلہ افزائی، اتنی عزت افزائی، اتنا پروٹوکول، یقین کیجیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش آباد رکھے۔ اور اس کی تقریبات کے حوالے سے باقاعدہ یہاں پر بہت بڑا ایونٹ کروایا جاتا ہے۔ یہاں پر بہت ہی بڑے، یقین کیجیے گا یہاں پر جو زائرین کی تعداد ہے وہ ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک مخصوص قسم کا سب سے جو مجھے اچھا لگا، یہاں پر کراچی سے مکرانی آئے ہوتے ہیں، وہ تو یقین کیجیے گا ایسے جو چار چاند لگا دیتے ہیں پوری عرس کی تقریبات میں، بڑا مزہ آتا ہے۔ اس وقت جی جو قافلہ بڑھ رہا ہے ہمارا بی بی بادشاہ زادی کے مزار اقدس کی جانب، جہاں پر ہم جا کر چادر پوشی کریں گے۔ مہندی کی تقریبات کے حوالے سے باقاعدہ لوگ انتظار میں تھے کہ کس وقت
مہندی کی رسومات کو ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد باقاعدہ ایک ایونٹ شروع کیا جائے گا، جس کے بعد ملک کے اور پاکستان سے آئے ہوئے فوک گلوکار بھی اپنے فن کا مظاہرہ یہاں پر کرتے ہیں۔ جی ہاں، گادی نشین سید فتح شاہ اس وقت ہماری مہندی اور چادر کے ساتھ ہم آگے دربار بی بی بادشاہ زادی کے اندر انٹر ہونے والے ہیں۔ جی ہاں، اس وقت بڑا سکون سا مل رہا ہے۔ جی ہاں، ان بزرگان دین نے جنہوں نے اسلام پھیلانے میں ہر اپنے طریقے سے اسلام پھیلایا، جی بالکل جی، اہل بیت الاسلام کے ساتھ جتنی بھی ہستی ہیں بڑی، بالکل ان کا الگ سے ہی مقام حاصل ہے ان کو۔ اس وقت ہم انٹر ہو گئے ہیں جی بی بی بادشاہ زادی کے مزار اقدس مبارک میں، جہاں پر چادر پوشی کی جا رہی ہے اور باقاعدہ اس کے بعد دعا کرائی جا رہی ہے۔ جتنے بھی یہاں پر زائرین آئے ہیں ان کے صحت و سلامتی کے لیے اللہ پاک، جتنے بھی یہاں پر زائرین آئے تھے، اللہ پاک ان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ جی ہاں، اس وقت یہ بی بی بادشاہ زادی کے عقیدت مندوں کے لیے باقاعدہ خاص طور پر فرمان بھی لکھا ہوا ہے کہ جو بھی میرے اس مزار اقدس پر آئے، باقاعدہ وہ نماز کی حاجت کے ساتھ مجھ سے رجوع کرے، ہمارا وسیلہ دے کر رجوع کرے تو اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ضرور کرتی ہے۔ بالکل جی، جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ پاک کی ہی طرف سے ہونے ہیں، بالکل نماز ہی سب کچھ ہے، جو بھی رجوع ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ لیکن بالکل یہ عظیم ہستی ہیں جو اہل بیت اسلام سے ہیں بڑی، ان کے ساتھ جو چیزیں مانگی جائیں گی بالکل اللہ پاک کی ذات وہ باقاعدہ سنتی ہے۔ اس وقت جی مکرانی باقاعدہ اپنی پرفارمنس شروع کر دی ہے مکرانیوں نے۔ جی آپ سب دوستوں سے میں اجازت چاہوں گا، جن دوستوں کو میری یہ ولاگ پسند ہے کائنڈلی میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور بیل کے بٹن کو کائنڈلی مہربانی آپ لازمی دبایا کریں تاکہ ٹائم سے میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔